آج ہم دوبارہ سے دجال کے متعلق تھوڑا سا اور مزید تفصیل میں گفتگو کریں گے تاکہ اس چیپٹر کو مکمل طور پہ سمجھ جائے کہ دجال کی شخصیت کیا تھی، وہ آ کے کیا فتنہ ڈالے گا۔ پچھلے اقساط میں ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ دجال اصل میں آپ کے ساتھ آپ کے عقائد پہ حملہ کرے گا، اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو ذہن میں بعض لوگوں نے ڈال رکھا ہے کہ وہ ایک لشکر لے کے آئے گا، کوئی فوجی لشکر ہوگا اور وہ جنگیں ہوں گی، دجال کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ مجھے تو ایسی کوئی صورت، ایسی کوئی حدیث یا ایسی کوئی آیت مجھے نظر نہیں آئی اپنی تحقیق کے اندر کہ دجال کے ساتھ کوئی ایسا معرکہ ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب اتریں گے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ دجال صرف ان کی خوشبو سے، ان کی یعنی سانس کی خوشبو سے ہی جو ہے نا پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور اگر وہ اسے یوں ہی چھوڑ دے تو وہ یوں ہی پگھلتے پگھلتے بھی ختم ہو جائیں گا، لیکن وہ قتل ضرور کریں گے اس لیے کہ وہ اس کا خون دکھا چکے باقی لوگوں کو کہ یہ خدا نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ہے۔ البتہ یہ ہے جو حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دجال کا سامنا مت کرو۔ یہ بھی ایک ظاہر کرتا ہے کہ ایسی کوئی اگر فوج لشکر کشی کی کوئی بات ہوتی تو یہ اس سے ممانعت کیوں کی جاتی کہ دجال کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تھوک دیا کرو اس کے منہ پہ، یہ کہا گیا ہے۔ تو گویا وہ اتنا رذیل قسم کا انسان ہوگا کہ کوئی اس کے منہ پہ تھوک کے بھی چلا جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہاں اس کی اتنی قدرت و استاد ضرور ہوگی کہ وہ لوگوں کو ایک ہیبت میں ڈال دے گا، تھیر میں ڈال دے گا، جسے آپ کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اس طریقے سے استعداد دی ہے، طاقت دی ہے۔ یہ بات ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت میں بتا دیا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی جگہ چھپی ہوئی جو انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا شیطان کو، پر وہ اور اس کا قبیلہ۔ اب قبیلے میں کون ہے؟ قبیلے میں وہ بھی ہے جو شیاطین کے ہمزاد ہیں۔ ایک تو شیطان جو ہوتا ہے وہ قرین ہے، اور یہ اس کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 38 جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ ایک تو ہم انسانوں کے ساتھ شیطانوں کے ہمزاد ہوتے ہیں جو ابلیس شیاطین کے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ان کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات پیدا کرتے ہیں اور ان کو کفر یا ایسے جگہ پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ پھر وہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، ایمان کا ہاتھ سے نکل جانا یقینی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو شیطانیت کے اندر اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ شیطان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، یا خود شیطان کی اس قدر وہ آگے نکل جاتے ہیں کہ پھر قرآن اسے کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے شیطان کے ہمزاد ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ دجال بھی یعنی چونکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے پہلے کوئی فتنہ نہ پہلے ہوا نہ اس کے بعد کھڑا ہوگا، تو وہ پھر اس درجے پہ ہے کہ اسے کہا جائے کہ وہ شیطان کا ہمزاد ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی طے ہو گئی کہ وہ آ کے ہمارے عقائد پہ حملہ کرے گا۔ ہم نے کہا کہ سب سے اہم عقیدہ جو ہے وہ ختم نبوت کا ہے۔ دجال چونکہ سب سے پہلے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ ختم نبوت سے تھوڑا بھی متزلزل ہے تو آپ اس کے نقرے میں آ گئے، سمجھ لو 100%۔ لیکن جہاں آپ کا عقیدہ بالکل پکا و یقین ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، تو پھر وہ اس کی نبوت کے جو دعوے ہیں وہ دہرے کے دہرے ہوں گے آپ کے سامنے۔ تو یہ یقین جاننے کے لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ پکا کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی کلام پہ، اس کی آیت پتری ہوئی باتوں پہ یقین پکا ہونا چاہیے کہ کیونکہ کنا کے چنا کے وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوں گی کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا۔ یہ الفاظ تک جو ہے نا آپ کے ذہن دماغ میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر یہ رکھیں گے کہیں چھپا آپ کے رکھا ہو تو آپ نے پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ دجال کے جو ہے نا شکاروں میں سے ایک شکار ہیں ان کے، کیونکہ اس نے چیزوں کو پہلے سے پھیلا لیا۔ اچھا، یہ بات بھی ہم نے ڈسکس کی کہ دجال کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت پہلے سے، گویا دجال بہت پہلے سے موجود ہے۔ یہ بات کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ اپنی قوموں کو دجال کے متعلق یعنی وارن کرتے رہے، ان کو خبردار کرتے رہے، ہوشیار کرتے رہے۔ ہوشیاری سے مطلب یہ تھا معنی کہ جب انبیاء کو پتہ تھا کہ وہ آخری زمانے میں ہی ظاہر ہوں گا اور اسے قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ یقیناً حضرت انبیاء کے تک یہاں تک علم تو ہوگا، لیکن وہ ہوشیاری کیوں کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ دجال گاہ بگاہ کسی نہ کسی کے ساتھ کمیونیکیشن میں ضرور ہوگا۔
جو قوموں کو گمراہ کرتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے سامری جادوگر کا پورا ایک قصہ بیان کیا تھا اپنی پچھلی اقساط کے اندر کہ سامری جادوگر بھی جو تھا اس کے بارے میں بھی شبہ یہی ہے کچھ علماء کا کہ وہ دجال ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دجال نہیں بلکہ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، یعنی چھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ اسی طریقے سے ابن سیاد کا قصہ آیا جو جن کے بارے میں خاص طور پہ جو حدیث ہم نے بیان کی تھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے اور ابن سیاد کے بیچ میں جو مکالمہ ہوا، اس مکالمے میں جب ابن سیاد کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے اور میں اس کے والدین کو بھی جانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن دجال کی ہمیشہ رہی ہے، دنیا میں وقت میں رہی ہے۔ اس لیے اگر کچھ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ نظام دجالی نظام ہے تو غلط نہیں کہتے، اس لیے کہ نظام کو دجل میں لانے والے ان لوگوں کے جو بڑے بڑے ہوں گے، یعنی کچھ بڑے مناصب پہ ہوں گے، کچھ ایسے مقام پہ ہوں گے جنہوں نے نظام کو کریٹ کر دیا، ظلم کا، زیادتی کا، اور وہ یقیناً دجال کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوں گے۔ دجال ان کو دنیائی فوائد دیتے ہوں گا اور وہ ان کی آخرت ان سے چھین چکا ہوگا۔ تو اس طریقے سے کمیونیکیشن کی یعنی باتوں سے، حدیثوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ شیطان ابلیس کے قبیلے سے ہے اور وہ کمیونیکیشن رکھتا ہے۔ تو ہمیں اب اس کی وہ جو ہمارے جب وہ ظاہر ہوگا، اور یہ ظاہر بھی یہ بھی بات کی گئی کہ وہ بڑھا کے ظاہر ہوگا، یعنی وہ جب یہ دیکھے گا کہ میرے تمام مہرے پٹ چکے ہیں، اب دنیا میں کوئی ایسا لوگوں میں ایسا رہ نہیں کوئی گیا کہ جو وہ میری نمائندگی کر سکے دجل پر۔ میں اس کو یہاں مختصر اتنا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آخری جو جنگ ہے مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ وہ ہرمجدون کی جنگ ہے دنیا میں، وہ آخری لشکر کشی ہوں گی دنیا میں، انسانوں کی آپس کی جنگ ہوگی۔ وہ اس جنگ کے بعد جو ہے دنیا میں اور کوئی جنگ نہیں ہوں گی اور کوئی جنگ ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں علاوہ اس کے جب یہودی نکلیں گے تو یہودیوں کو قتل کیا جائے گا، یہ حکم ہوگا قتل کیا جائے گا۔ وہ ایک طریقے کی جنگ نہیں ہے لیکن حکم ہو گیا جیسا کہ ان کو سزا کے طور پہ قتل کر دیا جائے، تو وہ پھر چھپتے پھریں گے، وہ کوئی باقاعدہ تلوار لے کے لڑنے کو نہیں آئیں گے، وہ چھپتے پھریں گے، تو ان کو جو ہے نا قتل کیا جائے گا، سوائے ایک غرقد جو درخت ہے وہ ان کو چھپائیں گا، باقی تمام جو مخلوق ہے اس زمانے کی ان لوگوں سے بات کریں گے، کیونکہ وہ ان کے مقامات اولیاء ہوں گے، وہ اتنے صالحین کہ جن سے پتھر اور پیڑ بات کر رہے، اور وہ جو ہے پھر ان دجالی جو پیروکار ہیں خاص طور پہ یہود، ان کو قتل کریں گے۔ یہاں تک تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ دجال جو ہے وہ ابلیس کے قبیلے سے ہے، دجال جو ہے ابلیس کا ہمزاد ہے، دجال جو ہے کمیونیکیشن میں ہے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو نظام کو دجل میں چلا رہے ہیں، اس وقت ظلم کے نظام کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ وہ صورتیں ایک آپ کو میڈیا کی نظر میں آئیں گی، سب سے پہلے دجالی میڈیا ہے، وہ آپ کو پولیٹیکل سیاست کے اندر نظر آئیں گے، وہ آپ کو اکنامک کے اندر سب سے بڑا جو ہے انہوں نے دجال کا نظام قائم کیا، جسے بینکنگ سسٹم کے انٹرسٹ سود پہ بنا ہوا ایک سسٹم ہے بینکنگ، اور ایک دوسری جو ہے وہ دجال کا ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے جسے میں کھل کر بیان کروں گا، اور وہ ہے اسلامک بینکنگ۔ اسلامک بینکنگ کو اسلام کے اندر بینکنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جان کے آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے عربی لغت کے اندر لفظ بینک کا کوئی نام البدل معنی نہیں ہے، یعنی عربی لغت کے اندر لفظ جو بینک ہے اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ہاں کچھ آج کے دور میں ایک نیا نام عربی میں رکھا گیا ہے جس کو کہتے ہیں مصرف۔ مصرف کا معنی بینک نہیں بنتا ہے، کیوں بینک کے معنی ہے کہ جہاں آپ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جبکہ مصرف کا معنی عربی میں بنتا ہے جہاں سے آپ چیزیں نکالتے ہیں، پیش کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مصرف۔ تو یہ بھی ایک بڑا نظام جو ہے اکنامک جو سسٹم ہے یہ دجالی سسٹم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری دور زمانے میں یعنی ایسا ہو جائے گا کہ ہر کوئی جو ہے سود سے معاملہ کرے گا، اور جو نہیں کرے گا اسے غبار لگے گا، یعنی اسے دھول پہنچے گی اس سود کو۔ گویا مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں بھی ہے لیکن اسے پیسے کہیں نہ کہیں طریقے سے بینکس کے ذریعے آتے ہیں، بینک جو ہے ٹوٹل وہ دجالی سسٹم ہے۔